محسوس ہو کے روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ہے وومیٹنگ، قے کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو الٹی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، جس وقت قے آ رہی ہے تو روزہ یاد ہو۔ نمبر 2 جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے وومیٹنگ ہو، اور نمبر 3 وہ منہ بھر قے ہو۔ منہ بھر کا مطلب اتنے پریشر کے ساتھ آئے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی روزہ یاد ہو، جان بوجھ کے کوئی عمل کیا، اور منہ بھر قے ہو۔ لہذا اگر روزہ یاد نہیں تھا، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر قے بھی آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر نہ آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد تھا، منہ بھر قے آئی لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، ویسے ہی زیادہ ٹھونس لیتے ہیں جیسے ہم لوگ سحری کے اندر، اور اکثر عادت ہوتی ہے اور متلی ہو جاتی ہے اور وومیٹنگ ہو جائے، چاہے کتنی زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جان بوجھ کے کوئی عمل کریں گے تو ٹوٹے گا۔ تو یہ 3 شرائط ذہن میں رکھیں۔ اور آخری کہ جسمانی یعنی کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ چاہے جسمانی تعلق کے ذریعے ہو یا بغیر کسی جسمانی تعلق قائم کیے، جان بوجھ کے روز غسل فرض کیا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو فرض کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، فرض ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ کوئی اگر حالت روزہ میں سو رہا ہے اور دوپہر میں سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ غسل فرض تو ہوا ہے، غسل فرض کیا نہیں گیا ہے۔ اور جان بوجھ کے کوئی عمل کیا یا جسمانی تعلق قائم کیا تو یقیناً اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج انشاءاللہ تھوڑا سے مسائل یوں بیان کریں گے کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، کس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ تیسری صورت نہیں ہو سکتی کہ کفارہ لازم ہو اور قضا لازم نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، یا تو قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے یا صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان 60 روزے لگاتار رکھے، یہ کفارہ ہے، اور ایک روزہ توڑنے کا۔ وہ کس طرح ٹوٹے گا تب یہ کفارہ لازم ہوگا، میں تفصیل عرض کرتا ہوں، لیکن کفارہ جب آپ لفظ سننے کے روزے کا کفارہ، تو اس میں اولاً جو شریعت نے ایک سزا مقرر کی ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھنا، پے در پہ رکھنا۔ اس میں درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، مثلا 59 رکھے اور پھر 60واں روزہ چھوٹ گیا تو سمجھ لیجئے سب روزے پچھلے کے گئے، وہ نفل بن جائیں گے، دوبارہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر خواتین ہیں اور ان کے جو مخصوص ایام درمیان میں آتے ہیں اس میں گیپ آ جاتا ہے تو ان کے لیے شروع یعنی پہلے اور پھر حیض کے بعد والے جو روزے ہیں ان کو ملا کر گنتی پوری کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی 10 روزے رکھے تھے، حیض شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد مزید روزے رکھیں تو یہ پہلے والے 10 کاؤنٹ ہوں گے باقاعدہ۔ تو حیض و نفاس اگر درمیان میں آ جائے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ 60 روزے لگاتار ہی رکھنے ہوں گے۔ تو جب بھی قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کفارہ لازم ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ قضا خود بخود 7 لازم ہوگی۔ تو گویا کہ 61 روزے رکھنے ہوتے ہیں، 60 کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا۔ ان 60 میں پے در پہ ہونا لازم ہے، ایک روزہ علیحدہ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں، جو قضا کا روزہ ہے وہ علیحدہ کر کے رکھ سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ متصلاً رکھنا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی روزہ رکھنے پہ بالکل قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر ہے 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، لیکن جب تک انسان روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلائے گا، پہلے وہ روزے رکھے گا۔ اب یہ ذرا سماعت فرما لیں کہ قضا اور کفارہ دونوں کس صورت میں لازم ہوتے ہیں۔ پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ روزہ جب ٹوٹے گا تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ عمدن توڑا ہوگا، یا خطاً ہوگا، یا سہون ہوگا، یا اکراہن ہوگا۔ عمدن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو روزہ یاد ہو اور بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے، اور ایسی چیز سے توڑے کہ جس میں لذت پائی جاتی ہو۔ چلے وہ ایک الگ مسئلہ بنا لیتے ہیں، پہلے یوں سمجھ لیں کہ روزہ یاد ہے اور انسان بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے تو سمجھ لیجیے عمدن روزہ توڑنا کہلائے گا۔ دوسرا ہے خطاً۔ خطاً کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد ہوتا ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، ارادتاً نہیں کرتا، اچانک ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی منہ میں پانی لے کر کلی کر رہا تھا، حالت روزہ تھی اور وضو کر رہا ہے مثال کے طور پہ، کہ اچانک کلی کرتے کرتے ایک دم جھٹکا لگا اور حلق سے نیچے پانی اتر گیا،
تو اب اس میں اس نے ارادہ تو نہیں کیا تھا، تو بیچارہ روزے کو باقی رکھنا چاہتا تھا، جھٹکا کسی اور نے دھکا دے دیا، جھٹکا لگ گیا، اچانک اتر گیا، تو یہ خطاً روزہ ٹوٹنا کہلاتا ہے۔ عمدن میں بھی روزہ چلا جاتا ہے اور خطاً میں بھی چلا جائے گا۔ تیسرا ہے سہون۔ سہون کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ بالکل یاد نہ ہو اور انسان روزہ توڑنے والا کوئی عمل کر لے، تو یہ سہون کہلاتا ہے۔ جیسے بسا اوقات جب شروع کے ایام ہوتے ہیں تو ایک روٹین بنا ہوتا ہے کھانے کا پینے کا، تو انسان کو بعض اوقات یاد نہیں رہتا، آئے اور پھر سے پانی نکال کر پی لیا، پھر یاد آیا ارے آج تو میرا روزہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ حدیث بھی عرض کی تھی کہ جب کسی کے بارے میں اس طرح بھولے سے کھا پی لینے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے کہو کہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی رہا ہے تو گویا کہ اس فعل کی نسبت پھر اس شخص کی طرف نہیں ہوگی بلکہ خاص اللہ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ تو اب وہ شخص چاہے کمزور ہو، چاہے طاقتور بوڑھا ہو، چاہے جوان عورت ہو، چاہے مرد، سب کے لیے حکم ایک ہے کہ اگر سہون روزہ کسی نے بظاہر توڑ دیا ہے تو اس سے روزہ حقیقتاً نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ وہ حالت روزہ میں رہے گا۔ اور اکراہن کا مطلب کوئی اکراہ شرعی اگر پایا جائے، مثال کے طور پہ کوئی شیطان صفت شخص ہے اور اس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ روزہ توڑ دو، اور روزے دار کو یقین ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، اس طرح صحیح کوئی دھمکی دے قتل کرنے کی، عضو تلف کر دینے کی، تیری آنکھ پھوڑ دوں گا، انگلی کاٹ دوں گا، زبان کاٹ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، تو یہ اس طرح کی صحیح دھمکی اگر کوئی دیتا ہے تو پھر انسان روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس پر مطلب گناہگار نہیں ہوگا۔ عمدن کی صورت میں اگر بغیر کسی عذر کے توڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ خطاً کے اندر گناہ تو نہیں ہے لیکن اس کو احتیاطاً توبہ کرنی ہوگی کہ اتنا غافل کیوں ہوا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بنا۔ سہون کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے اور روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اکراہن کے اندر گناہ نہیں ہے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہون میں روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن عمدن میں، خطاً میں اور اکراہن تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس پہ قضا ہے یا کفارہ کیا ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یاد رکھیں قضا اور کفارہ چند صورتوں میں لازم آئے گا۔ اس میں نمبر ایک، پہلا یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ اس کا مطلب اگر آپ نے قضا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا اور خدا نخواستہ جان بوجھ کے توڑ دیا، نفلی روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، منت کو روزہ رکھا جان بوجھ کے توڑ دیا، اس میں کفارہ نہیں ہوتا، اس میں صرف قضا ہے۔ ہاں توڑنے کا اگر بلا عذر توڑا تو گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن جو کفارہ لازم ہوتا ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ جیسے بھی رمضان آ رہا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں توڑیں تب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ رات میں نیت کی ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے فقہ حنفی کے مطابق اگر رات میں آنکھ نہ کھلے تو، لیکن اگر فرض کر لیں آپ نے دن میں آنکھ کھلی، روزہ رکھ لیا، نیت کر لی اور خدا نخواستہ پھر اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ باقی میں عرض کرتا ہوں ادھر ایک سائل منتظر ہیں، پھر انتظار کرتے رہتے ہیں بیچارے، وہ ہولڈ پہ ہوتے ہیں، تو کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ ذرا اس کے لیے چند چیزوں کا اجتماع لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رات میں نیت کی ہو، دن میں اگر بالفرض نیت کر کے روزہ توڑ دیا گناہگار ضرور ہوگا لیکن اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ قصداً عمدن توڑا ہو، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصداً روزہ جان بوجھ کے کہ روزہ یاد ہے پھر روزہ توڑنے والا عمل بھی جان بوجھ کر قلبی خوشی کے ساتھ کریں، تو یہ۔ چوتھا اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو، کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اچانک حالت خراب ہو جاتی ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی مطلب میڈیسن وغیرہ دیں۔ اسی طریقے سے بعض دمے کے مریض ہوتے ہیں، انہیلر وغیرہ یوز کرتے ہیں، ایک دم اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے، یا بعض مریض نہیں ہے لیکن بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اب جلدی جلدی اس کو پانی پلانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی جب صورتحال ہو، اب اگرچہ وہ بالفرض ہوش میں بھی ہے، اسے پانی پلایا جا رہا ہے، یہ قصداً عمدن ہی روزہ توڑنا ہوگا، لیکن چونکہ یہ صحیح عذر شرعی اس کے ساتھ ہے تو اس پر قضا کفارہ لازم نہیں ہے۔
تو یہ ضروری ہے کہ کوئی صحیح عذر شرعی کی بنا پہ نہ توڑا ہو، ویسے ہی توڑ دیا، بس بھوک لگ رہی ہے زیادہ، یہ کوئی عذر صحیح شرعی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی عام ڈاکٹر نے سر درد کے اندر، داڑھ درد کے اندر توڑ دیا روزہ، آپ کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیجئے گا، اس طرح کہا، تو اس طرح کے مطلب غلط قسم کے مشورہ دینے والے ڈاکٹر کا مشورہ مان کر روزہ توڑ دیا، یہ اس پر بھی قضا کفارہ لازم ہوگا۔ تو کوئی صحیح عذر شرعی نہ ہو اور پھر انسان ادائے رمضان کا روزہ